बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। और हफ्ते का आगाज़ अच्छी सी स्माइल से करना चाहिए, अच्छी एनर्जी से करना चाहिए। उम्मीद है वीकेंड आपका अच्छे से गुजरा होगा। और नाज़िन, चूँकि हम प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं, एक अच्छी चीज़ से करते हैं और दुआ से करते हैं, और आपको भी इसमें शामिल करते हैं, तो अपना पहला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, एक दिन एक नेकी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज का मेरा मैसेज ये है कि खाने के अंदर भी सुन्नत अमल को मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए। मुझे इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ग़ालिबन हज़रत आमर इब्न अबी सलमा को फ़रमाया था कि ए आमर, 3 चीज़ों का ख्याल रखना। जब खाना खाओ 3 चीज़ों का ख्याल रखना। सबसे पहले सम्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया करो। दूसरा अमल ये है वकुल बियमीनिक, वकुल बियमीनिक, अपने दाएं हाथ से खाया करो। तीसरा वकुल मिम्मा यलीक, अपने सामने से खाया करो। तो आज का मैसेज ये है, हमें ख़ुद भी चाहिए और अपने बच्चों को भी इसकी दावत दें। खाने के 3 आदाब मलहूज़ ख़ातिर रखने चाहिए। एक, बिस्मिल्लाह पढ़कर, दूसरा दाएं हाथ से, तीसरा अपने सामने से खाना चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन 3 बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन, एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल दुआ एंड मैसेज। और इसी के साथ हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। कोशिश ये होती है कि दिन का आगाज़ पूरी एनर्जी के साथ हो, हंसते मुस्कुराते हो, लेकिन वहीं पर जब आवाम की मुश्किलात देखते हैं और उस आवाम में हम सब भी शामिल हैं, परेशानियाँ देखते हैं, तो दिल बड़ा दुखी हो जाता है। 2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा, गैस का जो नया शेड्यूल जारी किया गया है कि गैस 3 टाइम प्रोवाइड की जाएगी और 1 दिसंबर से उसका इतलाक हो जाएगा। हमाद अज़हर साहब ने अनाउंस कर दिया। पहले डिनाई करते रहे जी, गैस वाफर में मकदार में मौजूद है, LNG के डिपो भी हम ले आए हैं, गैस लोड शेडिंग जो है वो इस साल डिफरेंट होगी, लेकिन वही 2-2 घंटे का शेड्यूल ऑलमोस्ट जारी कर दिया गया है। सुबह नाश्ते के वक्त, दोपहर के वक्त और रात खाने के वक्त, और बाकी तमाम चीज़ें, वो चाहे हीटर हो या गर्म पानी करना हो या गीज़र हो, उसको लग्जरी करार दे दिया जाएगा एज़ यूजुअल। हमारे साथ स्टूडियो में सिरिफाई 2 के सीनियर रिपोर्टर शाहिद नदीम सिप्रा मौजूद हैं और SNGPL को वो कवर भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब, क्या हाल है आप? बिल्कुल ठीक सिप्रा साहब, ये जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे का एहसान बताया गया है कि 3 टाइम गैस मिलेगी, SNGPL क्या कहता है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, SNGPL कुछ भी कहे, लेकिन हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं वो तो इस बात को अनाउंस कर चुके हैं और सेनेट के फ्लोर पर अनाउंस उन्होंने किया है कि 3 वक्त आएगी गैस, और वो किस वक्त आएगी? नाश्ते में, दोपहर में और शाम में, जब खाना पकाने का औकात होगा। मुझे ये बताएं कि अब SNGPL इस बात पे कर रही है बात कि हम लोग इस शेड्यूल जो चल रहा है, जो मुख्तलिफ चैनल्स ने ऑन एयर भी किया है कि इस पर ये शेड्यूल का टाइम ठीक नहीं है। अच्छा बताएं जी, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक चल रहा है, चलें इसको 6 से 9 कर लेंगे। नाश्ते का टाइम तो वही है। उसके बाद दोपहर में चल रहा है कि 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा, चले आप 12 बजे से 3 तक ले आएंगे। यही बात करने का मकसद ये है कि गैस सिर्फ 3 वक्त में देना पड़ेगी। अच्छा, मिलनी 3 वक्त में ही है। हाँ, एक आधा घंटा जो है इसको आप जो देखें, ये भी SNGPL पे प्रेशर आया होना है विफाकी हुकूमत का, चूंकि सोशल मीडिया पे चल रहा है, तनकीद चल रही है और बहुत ज्यादा चल रही है, होनी भी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब के बयानात चल रहे हैं जी, जब वो कहते थे कि APK में एक कुआं खोदें और उस कुएं खोदने से गैस निकल रही है, लोग अपने अपने पाइप लगा के घरों में गैस दे रहे हैं, तो पता नहीं वो गैस किधर चली गई या मिसमैनेजमेंट हो गई या क्या हुआ। लेकिन फिलहाल गैस इनके पास भी अवेलेबल नहीं है और दिसंबर से हमें गैस की कमी का सामना करना। देखें, बेसिकली मकसद ये है कि हमारे पास LNG जो हम इंपोर्ट करते हैं वो हमेशा इंजेक्ट की जाती है आपकी नेचुरल सिस्टम जो है, कुदरती गैस, लेकिन पैसे इनको भरने पड़ते हैं, तो इसलिए वो इंजेक्ट नहीं करेंगे। बेसिकली विफाक उसके पैसे देती है। SNGPL को अभी अरबों रुपए देने भी हैं विफाकी हुकूमत ने। वो नहीं चाहती कि मजीद जो बोझ है वो विफाकी हुकूमत पर पड़े और LNG उसमें शामिल करके आप जो सार्फिन उनको दें। मुझे ये बताएं, शेड्यूल के मुताबिक जब आप कर देंगे तो ये सिस्टम कोलैप्स करेगा।
جب صبح پتہ ہوگا کہ 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے گیس آنی، اچانک سب لوگ اپنا چولہا بھی جلائیں گے، گیزر بھی چلے گا، اگر ہیٹر کی ضرورت ہے وہ بھی چلائیں گے، وہ سسٹم کولیپس کرے گا۔ اس لیے الٹیمیٹلی وفاقی حکومت کو اس بات پر جانا ہی پڑے گا کہ ایل این جی انجیکٹ کریں، صرف یہ کہ قدرتی گیس پر چلے گا نہیں چلے گا، سسٹم نہیں چلے گا۔ صاحب اس کے لیے ان کو سبسڈی دینی پڑے گی، اور پھر سبسڈی دینے کے لیے ہمیں کیا سنایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم پیسے مینج نہیں کر پائیں گے، تو عوام جو ہے وہ برداشت کرے پھر گیس کی نہیں۔ یہ ٹیکسز کس بات کے لیتے ہیں؟ ٹیکسز کس بات پوری دنیا کی مثالیں کس لیے دیتے ہیں؟ یہ بڑے سوال ہیں جی، اور مثالیں جب دیتے ہیں، لیکن حماد اظہر صاحب نے ان مثالوں میں یہ بھی کہا کہ یورپ، امریکہ، ہر جگہ انرجی کرائسس ہے اور حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اینی ویز ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور بھی بہت سے عوام کے مسئلے مسائل ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے۔ فی الحال چلنا ایک بریک کی طرف، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، بریک میں بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن چل رہی تھی میری اور شاہد سپرا کی، چونکہ ہم گیس کی وہ بات ڈسکس کر رہے تھے، تو سپرا صاحب کو میں بتا رہی تھی کہ کچھ عرصہ پہلے وفاقی وزیر حماد اظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید دسمبر میں گیس لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں حماد اظہر صاحب جو مرضی کہہ رہے تھے، میں نے تو کہا تھا نا ہونی ہے، تو جی میں آپ کو کریڈٹ دے دیتی ہوں کہ آپ کی خبر 100% درست تھی، اور اچھی بات تو نہیں ہے یہ، لیکن گیس لوڈ شیڈنگ ہونے والی ہے یہ۔ دیکھیں بیسیکلی تو تنبیہ کرنا تھا نا اس وقت وفاقی حکومت کو اور پبلک کو، ان کا ذہن بنانا تھا کہ اس طرح ہونے جا رہا ہے، اور الٹیمیٹلی ہوا بھی۔ نارملی ہم وزراء کی باتوں کو زیادہ سیریس لے لیتے ہیں، تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کی بات نہیں ماننی، جو اندر کی خبر ہم نکال کے لاتے ہیں اس کے اوپر اعتماد رکھا کریں۔ دیکھیں اس وقت الزام لگتا ہے میڈیا کے اوپر پہ، میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ہاں نہیں، انہوں نے فلور پہ بھی بولا ہے کہ میں نے کسی اخبار میں نہیں پڑھا، ادھر سے اپوزیشن نے بتایا کہ میڈیا پہ یہ سٹوریز آئی ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے کسی اخبار میں نہیں پڑھا، دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ چیز آ تو گئی نا، 1 مہینہ پہلے اس پہ آ گیا کہ یہ ہوگا اور یہ ہونا ہے، لیکن یہ دیکھیں کنزیومر کے لیے بہت برا ہے۔ موسم سرما میں اگر گیس نہیں آئے گی اور ایل پی جی پہ اگر وہ جائیں گے، اور ایل پی جی کا ریٹ آپ دیکھیں 200 کے قریب ہے، 195-200 روپے فی کلو کے حساب سے چل رہا ہے، اور یہ مزید بڑھے گا۔ ایل پی جی مافیا تو پہلے نہیں کنٹرول ہوتا، اور جب ان کو پتا ہے کہ گیس نہیں آئے گی تو ایل پی جی کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور ان کی قیمتیں پھر بڑھیں گی، اور ایک وہ مصنوعی قلت پیدا کر کے مافیا پھر اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ حکومت نے تو کچھ کرنا نہیں، حکومت نے کچھ نہیں کرنا جی، یا تو ڈینائی کرنا ہے یا ایکسیپٹ کرتے چلے جانا ہے۔ بہرحال میں نے سوچا کہ آپ کو کریڈٹ جو ہے وہ ضرور دوں کہ آپ نے پہلے خبر دے دی تھی اور صحیح دی تھی۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی لیڈ سٹوری کی طرف چلیں گے۔ ڈیلی سٹی 42 کی آج کی ہماری لیڈ سٹوری، ڈینگی کیسز بڑھنے کے باوجود ایک انوکھا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مسلسل ڈینگی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ ہاسپٹلز میں جب بیڈز آکوپینسی جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا شروع ہو جائے گی، فل ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر ایکسپو کی آپشن موجود ہے۔ ایکسپو سینٹر میں جو انڈور فیلڈ ہاسپٹل بنایا گیا ہے، وہاں پیشنٹ کو کیٹر کیا جائے گا، لیکن کیسز بڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود یہ ڈیسیژن لے لیا گیا کہ وہاں کی انڈور سہولیات کو بند کر دیا جائے گا۔ سپرا صاحب دیکھیں، پھر تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈینگی کیسز بڑھ رہے ہیں، اور خود ان کے اپنے اعداد و شمار ہیں، اس کو غیر مصدقہ ہم لوگ قرار دیں یا گورنمنٹ جو جاری کر رہی ہے اس کو جو بھی کہیں، لیکن کیسز تو رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ فیلڈ ہاسپٹل جس کو کووڈ کے لیے یوز کیا، آپ ڈینگی کے لیے ہمیں اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس پہ بجٹ لگا ہوا ہے، ہمارا کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے، اس سے کروڑوں روپے کا بجلی کے بل اس کے ادا کر رہے ہیں۔ بات پتہ کیا ہے کہ ایک وبا آئی، اگر اس کی صورت میں حکومت آپ کو ریلیف نہیں دے سکتی، باقی چیزیں چھوڑ دیں، اشیاء ضروری ہے ان پہ ہم جاتے ہی نہیں ہیں، ایک وبا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی جان جو ہے وہ جا سکتی ہے، اس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے ہیں، حکومت کو آگے بڑھ کر کرنا ہے، تو آپ اس چیز کو بھی بند کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں۔ یہ کووڈ میں بھی ہوا تھا، اس وقت جب شرح بڑھی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کچھ اسکوائر فٹ کا اگر آپ کا گھر ہے تو اس میں آپ کو کرنٹین کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ ڈینگی میں ایسا نہیں ہے، ڈینگی میں جب پلیٹلیٹس آپ کے ڈاؤن ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے صورتحال اس کی گمبھیر ہو جاتی ہے، اور آپ کے پاس ایک چیز ہونے کے باوجود آپ اس کو بند کرنے جا رہے ہیں، یا تو پھر آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے، اگر بجٹ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس وہاں پہ ادویات یا پھر عملہ کی فراہمی، یہ تمام چیزیں اگر دیکھیں اس کی بنیاد پر تو بند کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ماہ نومبر چونکہ اپنے اختتام کی طرف ہے، موسم سرما آ رہا ہے، تھوڑی سردی کی شدت بھی بڑھ رہی ہے، مچھر جو ہے وہ اس کی افزائش اور اس کا مرنا جو ہے وہ آٹومیٹیکلی سردی کا موسم جب آئے گا تو وہ خود ہی مرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ یہ حکومت کریڈٹ لینا چاہ رہی ہے کہ شاید وہ ڈینگی اب کم ہوگا، اور اس کے بعد ہم اس لیے انڈور کو بند کر رہے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوامی سہولیات کے لیے اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو پھر اس کو اوپن رہنے دیں، 1 مہینہ اور رہنا چاہیے۔ آج آپ کے ہاسپٹلز میں بیڈز نہیں ہیں، آپ کی وزیر صاحبہ تو کہہ دیتی ہیں کہ بیڈز موجود ہیں، لیکن جب وہاں پہ کوئی پیشنٹ کے لیے جائے، کسی کو رکھنے کے لیے وہاں ٹریٹمنٹ کے لیے جگہ موجود نہیں، تو میڈیسن موجود نہیں، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیسٹ، آپ نے ٹیسٹ کی سہولت ہی نہیں دی،
آج تک اناؤنس ہوئے؟ دیکھیں بڑے بڑے ہسپتالوں میں کہیں سی ٹی سکین مشین خراب ہے, کہیں ایکس رے مشین خراب ہے, کئی مہینوں اور سالوں سے خراب ہے, اس پر بھی کام نہیں ہو رہا. زاہد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ ان کی خبر ہے, ان سے جانتے ہیں. زاہد چودھری صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ یہ انوکھا فیصلہ جو کیا گیا ہے, کیا منطق سمجھ آئی آپ کو کہ ابھی ڈینگی رپورٹ ہو رہے ہیں, کیسز بڑھ بھی رہے ہیں, اس کے باوجود فیلڈ ہسپتال کے انڈور کو بند کر دیا گیا؟ مطلب کہا جا رہا ہے کہ 18 نومبر کی شام تک صرف فعال رہے گا. ہاں جی بالکل سیمل, اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں, اس کے دو پہلو ہیں اسٹوری کے. پہلے تو جب یہ جس وقت یہ ایکسپو سینٹر فیلڈ ہاسپٹل جو ہے وہ اس کو قائم کیا گیا تھا, تو یہ ایک جو ہے وہ بڑی اجرت میں کیا گیا فیصلہ تھا, جس کو جو ہے وہ فوری طور پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے تمام جو باقی ٹیچنگ اسپتال ہیں ان کو کہا گیا کہ وہ اپنا اسٹاف ڈاکٹر اور عملہ جو ہے وہ وہاں پہ بنوائیں اور اس کو جو ہے وہ فوری طور پہ فعال کریں. جس وقت یہ بنایا گیا اس وقت غالباً اتنی زیادہ ضرورت جو ہے وہ نہیں تھی ہاسپٹل کی, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ آؤٹ ڈور میں تو پیشنٹس آ رہے ہیں اور وہ تو مسلسل جو ہے وہ آ رہے تھے اور ان کو وہاں پہ جو ان کا چیک اپ ہے وہ بھی ہو رہا تھا. لیکن اب اس اسپتال میں جو جب یہ قائم کیا گیا تو اس سے لے کر آج تک اس میں جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جانی تھیں وہ اس طرح شاید پرووائڈ بھی نہیں کی گئی ابھی. اور اب اچانک جو ہے وہ جبکہ اب ڈینگی جو ہے وہ اس وقت پیک پہ ہے اور اس میں او پی ڈی سروسز جو ہیں وہ درکار ہیں, اور ان او پی ڈی سروسز کی وجہ سے جو پیشنٹس ہیں وہ آ رہے ہیں وہاں پہ اپنا چیک اپ کروانے کے لیے, اپنا جو ٹیسٹ ہے وہ کروانے کے لیے. تو اب اچانک جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ باقی جو اسپتال ہیں ان کا جو سٹاف وہاں پہ ہے وہ اب اس جو ہے وہ شدید دباؤ جو ان کے اوپر آیا ہوا ہے ڈینگی کا, وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بار بار یہ شکایت اور شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جی ہمارا سٹاف ڈاکٹرز واپس کیے جائیں کیونکہ ہمارے اپنے اسپتالوں میں جو ڈینگی کے مریض ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اب اس دباؤ کے پیش نظر پہلے یہ اجرت میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا وہاں فیلڈ ہاسپٹل بنانے کا, اور اب اس کو اجرت میں واپس لیا گیا ہے. ایک غیر دانشمندانہ اقدام, کیونکہ یہ ابھی اس کو اسٹیبلش رہنا چاہیے تھا کیونکہ ابھی آؤٹ بریک جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی, پیشنٹ مسلسل آ رہے ہیں. اچھا زاہد چودھری صاحب, ہاسپٹلز کی سچویشن کے حوالے سے بتائے گا, کیونکہ کہیں یہ ایکسپلینیشن بھی سننے میں آئی کہ ہم اس لیے بند کر رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں آکوپینسی موجود ہے, بیڈز اویلیبل ہیں, تو بجائے اس کے کہ فیلڈ ہسپتال میں پیشنٹس کو رکھا جائے وہ اپنے نزدیکی ہسپتالوں میں یا ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں جائیں. وہاں کیا سچویشن ہے, کیا واقعی وہاں پر بیڈز اویلیبل ہیں؟ دیکھیں سیمل, سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے ڈینگی وبا کے حوالے سے جس کی اس طرح پلاننگ نہیں کی گئی, وہ پہلی اور بنیادی چیز ڈینگی وبا کے دوران یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آؤٹ ڈور سروسز ہیں وہ آپ اس کو جو ہے وہ پراپرلی اسٹیبلش کریں, اس میں جو ہے وہ اضافہ کریں اور وہ بڑے پیمانے پہ اویلیبل ہوں, کیونکہ اس وقت بھی تمام شہر کی ٹیچنگ اور سرکاری اسپتالوں میں جو سب سے زیادہ رش ہے وہ ڈینگی بخار کے او پی ڈی پیشنٹس کا ہے. صحیح. اور ان کی قطاریں لگی ہوئی ہیں, ان کے جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں ہو پا رہے, ان کا MS1 ٹیسٹ اب بھی نہیں ہو رہا. 4.5 ماہ ہو گئے اس وبا کو جو ہے وہ لاہور کو اپنی رپورٹ میں لیے ہوئے. جہاں تک انڈور سروسز کا تعلق ہے تو گورنمنٹ جن بیڈز کو خالی ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے وہ عام بیڈز ہیں. اچھا. ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس اویلیبل نہیں ہے ابھی تک. جو سیریس پیشنٹس ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اور اس میں ڈینگی بخار میں ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت صرف سیریس پیشنٹس کو ہے, اس میں ان پیشنٹس کو ضرورت نہیں ہے جن کا صرف ٹیسٹ پازیٹیو ہے. وہ اپنے گھروں پر بھی جو ہے وہ اس کا جو سرکل ہے وہ مکمل کر کے جو ہے وہ صحتیاب ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. زاہد چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. کلیئرلی گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی بات ہے یہ, نہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, فیسلٹیز کو پورا یہ کر پا رہے ہیں سپرا صاحب, اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم پر رحم کرے اور موسم تھوڑا بہتر کر دے تاکہ ڈینگی سے جان چھوٹے. ناظرین ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ کو ایک اہم خبر دیں گے اور بتائیں گے احتساب عدالت میں مائنز اینڈ منرلز ریفرنس صوبائی وزیر سبطین خان کے خلاف کیس کی سماعت 22 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں احتساب عدالت سے, جہاں پر صوبائی وزیر سبطین خان کے خلاف کیس کی سماعت 22 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. بریت کی درخواستوں پر نیب کو جواب جمع کرانے کے لیے آخری مہلت دی گئی ہے, اور احتساب عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اگر نیب نے جواب جمع نہ کرایا تو فیصلہ سنا دیں گے. ایک اور اہم خبر دیں گے آپ کو, اور آپ کو بتائیں گے کہ لیگی MNA
کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی ہے۔ برجیز طاہر احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ برجیز طاہر نے احتساب عدالت نمبر 3 میں حاضری مکمل کروائی ہے۔ لیگی رہنما برجیز طاہر کی عبوری ضمانت میں 2 دسمبر تک توسیع کر دی گئی۔ نیب نے برجیز طاہر کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری شروع کر رکھی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو فضائی آلودگی کا ذکر کریں گے اور سموگ جان نہیں چھوڑ رہی ہے جی، گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے، اس پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس آج لاہور کا بلند ترین سطح پر ہے جی، اور اس سیزن کا یہ سب سے ہائیسٹ ہے 425، اور ٹاپ پر آ گیا۔ آلودہ ترین شہروں میں حکومتی اقدامات پر سوالیہ نشان لگتے جا رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال وہ یہ پیپر اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس سوالوں کے جواب دینا چاہتے ہیں۔ چھٹی کے دن بھی سموگ جو ہے وہ اس کے راج تھے، بادل نہیں چھٹے، اور آنکھوں اور سانس لینے کے جو مریض ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں آپ اگر ارلی نکلیں، ارلی نہیں اس وقت بھی نکلیں تو ابھی بھی سموگ نظر آئے گی، لیکن آپ ظاہرہ 425 انڈیکس پر پہنچ گیا۔ ہاں اگر 6-7 بجے نکلیں، جب لوگ نماز کے بعد سیر کے لیے نکلتے ہیں، تو اس وقت آپ دیکھیں سموگ کی کیا صورتحال ہے۔ اس وقت جس شہر کو باغوں کا شہر کہا جاتا تھا، اس وقت ٹوٹل وہ آلودگی کی لپیٹ میں ہے۔ آپ کے آنکھوں کا جلن ختم نہیں ہوتا، گلا آپ کا جو ہے وہ پراپر طریقے سے ٹھیک نہیں رہتا، گاڑی کا شیشہ نیچے کریں تو گاڑی کے اندر آپ کے حالات دیکھ لیں، گاڑی اگر باہر پارک کی ہے تو صبح دیکھ لیں گاڑی کا کیا حشر نشر ہوا ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ انسان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے نا۔ جی جی بالکل۔ اس ماحول میں، اس انوائرمنٹ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو سانس کے ساتھ ہمارے اندر جا رہی ہیں اور ہمیں ہماری صحت کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ مجھے تو وہ سٹیٹمنٹ ہمارے شو میں ہی آگے ان کے وزیر ماحولیات نے کہا کہ نہ پچھلے سال سموگ آیا نہ اس سال آیا۔ انہوں نے تو کہا بھائی وہ 2 کہاں سال رہتے میں ہیں؟ 1 سیکنڈ کے لیے سموگ نہیں تھی۔ تو وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ باہر رہتے ہوں گے، کہاں رہتے ہوں گے کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن ہم لاہوریے تو پریشان ہو گئے ہیں جی۔ دیکھیں میری بات سنیں، لاہور کبھی کبھی تو آتے ہوں گے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان دنوں میں ضرور لاہور آیا کریں اگر وہ لاہور میں نہیں رہتے۔ اگر لاہور میں رہتے ہیں تو پھر ان کو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کم از کم جو لاہور شہر کے حالات ہیں آسمان کی طرف ان کو دیکھ لینا چاہیے تھا۔ ابھی دیکھیے گا تھوڑی دیر اور 15-20 دن اور گزریں گے، حالات اس سے خراب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس کا حل ایک ہی ہے کہ اب بارش ہوگی، بران رحمت ہو تو یہ ختم ہونا ہے، ادروائز یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ قبل از وقت اقدامات کیے جائیں تو پھر ممکن ہے، لیکن ہمارے ہاں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب سر سے پانی گزر جاتا ہے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اس طرح کے اقدامات بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ماحولیات کی ٹیمیں سڑکوں پر نکلیں، انہوں نے دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں جو ہیں، سپرا صاحب جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں، وارڈن 2-2 ہزار روپے کے چالان کر رہے ہیں دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیوں پر، صنعتی یونٹ بھی ایک آدھا بند کر دیا جاتا ہے۔ ان منسٹر صاحب کو چاہیے تھا اپنے ماحولیات کے ڈپارٹمنٹ یا موسمیات کے ڈپارٹمنٹ سے ذرا کانٹیکٹ کر لیتے، ان سے انفارمیشن لے لیتے، پھر ایسی سٹیٹمنٹ دیتے، لیکن بہرحال یہاں پہ بھی حالات وہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانی ہے تو حالات بہتر ہونے ہیں، ورنہ اس حکومت سے تو کچھ ہینڈل نہیں ہو رہا۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ ہر نومبر میں آتی ہے، آغاز جب اکتوبر کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے اور نومبر کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے اس میں آتی ہے، اور ہر سال آتی ہے، اور ہم کوئی 7-8 سال سے اس کے ساتھ جو ہے نبرد آزما ہیں۔ بات یہ ہے کہ پچھلے 4-5 سال میں یا 3 سال موجودہ نئے پاکستان کی ہم بات کر لیتے ہیں، مجھے بتائیں کہ کبھی حکومت نے یہ کیا ہوا کہ آئندہ جو ہے سموگ آ رہی ہے تو اس پر ہمیں اقدامات کرنے ہیں، سموگ کو پہلے ہی ہم نے روکنا ہے، زگ زیگ پالیسی ہو، بٹا کو بند کرنا یا دھواں چھوڑنے والی فیکٹریز کو بند کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک کاروبار ہے، آپ اس کا چل رہا ہے، اس کی چمنی سے نکلنے والا دھواں اور اس کی فیکٹری کو بند کرنے کے مترادف ہے کہ آپ اس کو بند کر دیں، ممکن نہیں ہے۔ کل کو کیا ہوگا، کسی عدالت میں وہ کیس کرے گا، عدالت سے ریلیف لے گا، وہ اوپن ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ ہمیں آن ریئلٹیز جانا چاہیے کہ حکومت اور یہ تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ مل کر بیٹھے ہیں، چاہے ایسوسیشنز تو ہیں نا۔ نہیں، آپ لاہور سے ذرا باہر چلے جائیں، موٹر وے والی سائٹ پر یا جی ٹی روڈ والی سائٹ پر جہاں پر کھلے کھیت کھلیان ہیں، آپ کو کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوئی نظر ضرور آئے گی جو ان کو منہ چڑھا رہی ہے، ان کے اقدامات کو، ان کے SOPs کو، جس کو فالو نہیں کیا جا رہا۔ بہرحال بہت شکریہ جی آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کاسمیٹک اقدامات کیے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں رزلٹ کچھ نہیں نکلتا، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ 425 پر انڈیکس پہنچ جاتا ہے اور شہری بیچارے آنکھوں، سانس کی، عشوب چشم کی بیماریوں میں مسلسل اضافہ اور ان میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ موسم کیسا رہے گا آج کا اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے، ٹوڈیز ویدر شامل کریں گے۔ کومل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کومل بتائیے گا محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟
मैं शहर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात कर ली जाए तो शहर लाहौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के साए दिन ब दिन गहरे होते चले जा रहे हैं। छुटकारा पाने की बजाय एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा देखने में आ रहा है, फ़िज़ाई आलूदगी भी बढ़ती चली जा रही है, स्मॉग में भी बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। बढ़ती हुई एयर क्वालिटी इंडेक्स के पेश नज़र जो है माहिरीन की जानिब से मसनूई बारिशों का प्लान जारी कर लिया गया है। अब जो मसनूई बारिशें हैं वही शहर लाहौर के क्वालिटी इंडेक्स में कमी का बाइस बन सकती हैं। मौजूदा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है शहर लाहौर का 425 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैं बात करूँ शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात की, जैसे कि इस फतेहगढ़ है, सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स फतेहगढ़ का इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है जो कि 625 है, और उम्मीद ये की जा रही है कि अब एयर क्वालिटी इंडेक्स मज़ीद इजाफे की तरफ जाएगा, उसमें कमी जो है वो देखने में नहीं आएगी। अब बारिशें वाहिद हाल है जो शहर लाहौर में जो ही दाखिल होंगी तभी जो है वो शहर लाहौर से एयर क्वालिटी इंडेक्स के साइज जो है वो भी ख़त्म होंगे, स्मोक है उसमें भी कमी देखने में आएगी, और जो है फ़िज़ाई आलूदगी जो है उसमें भी कमी देखने में आएगी। और मैं बात करूँ शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो मौसम जो है इस वक्त सर्द है, खुदगी में भी इजाफा है, हल्की हल्की सूरज ने भी आंखें दिखाई हैं, मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली भी देखने में आ रही है, खुशगवार मौसम भी है, शहरी मौसम को इंजॉय भी कर रहे हैं। मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासब जो है वो 70% है, और हवा की रफ्तार इस वक्त जो है वो 1 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। शहरी जो है इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मौसम में मज़ीद तब्दीली की भी तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर नवंबर में मौसम बहुत ज़्यादा। कोमल आपका शुक्रिया। और आपके पीछे भी हम मुसलसल देख रहे हैं कि हेज़ और स्मॉग जो है वो मौजूद है, जिसने शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है। पता नहीं कब इन हालात में बेहतरी आएगी, गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस बेहतर कर सकेगी, वो चाहे स्मॉग है, वो चाहे डेंगू है, वो महंगाई है या आवाम के मसाइल हैं। हस्पतालों में मिलने वाली सहूलियात नापैद हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को सहूलियात नहीं दी जा रही। कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां गवर्नमेंट कामयाब नज़र आती है और आवाम को सहूलत देती नज़र आती है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, जवाब ज़रूर ढूंढिएगा या दीजिएगा। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, हेडलाइंस जानिएगा, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर शख्स को हर तरह से इफ़ेक्ट करता है, और वो है परेशानियाँ, फ्रस्ट्रेशन, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, हालात की वजह से। और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जैसे हम अक्सर जिक्र करते हैं कि उस दिन जैसे हमने तलाक का टॉपिक डिस्कस किया तो उसमें भी ट्रिकल डाउन, जब हमने रीजनिंग की तरफ गए तो महंगाई एक बहुत बड़ा रीज़न था। हम जब खुदकुशियों का जिक्र करते हैं तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो महंगाई के ऊपर आता है। हम घरेलू तनाज़ात, नाचाकी का जिक्र करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र करते हैं तो ट्रिकल डाउन रीज़न जो है वो महंगाई और बेरोज़गारी आता है। और गुज़श्ता कुछ सालों से ख़ास तौर पर अगर पर्टिकुलर प्रेजेंट गवर्नमेंट की ही बात कर लें तो 3 सालों से महंगाई का ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है, बेरोज़गारी की रेशो बढ़ती चली जा रही है, और आवाम इतने फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं कि वो फोकस, वो क्रिएटिविटी जो उन्हें अपने काम पे लगानी चाहिए, वो मोटिवेशन जो उन्हें तलाश करनी है, वो कहीं बहुत दूर रह गई। और हम इतना डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि ऐसा लगता है कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई, दुनिया ख़त्म हो गई और अब हम कुछ नहीं कर सकते। कैसे इस मायूसी और डिप्रेशन से निजात दिलाई जा सकती है, कैसे हम हालात को अपने फेवर में बेहतर कर सकते हैं, वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि अगर हम उनके बारे में सोचना शुरू कर दें तो यकीन जानिए कि ना सिर्फ हालात बदल जाएंगे बल्कि ये जो मोटिवेशन है आप में ऐसी एनर्जी लेकर आएगी कि आप किसी भी मुश्किल हालात में अपने आप को कंपोज पाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस्ड पाएंगे, और कैसे आप आगे बढ़कर अपने लिए कुछ कर सकेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। लेकिन इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ चलें, हमने कुछ लोगों से भी बात की कि हर गुजरते दिन के साथ हालात, वक्त बदलने के साथ साथ उनकी ज़िंदगियों पर क्या इफ़ेक्ट आए हैं और वो इस पर क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। महंगाई भी ज़्यादा हो गई है और बेरोज़गारी भी ज़्यादा हो गई है, और ये सिर्फ ताजर लोगों को रिलीफ दिए जा रहा है, गरीबों का खून नचोड़ा जा रहा है। काम है नहीं भाई, तो पहले वाली बेहतर सी इससे। गरीब आदमी के जो 2-3-4 चीज़ें हैं ना जी, आटा, चावल, दाल, ये घी वगैरह, ये बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें तो ज़रूर कम होनी चाहिए इनसे। मैनेजमेंट नहीं है इनके पास, चेक एंड बैलेंस नहीं है, कंट्रोल नहीं है। जिसका जो दिल चाह रहा है वो अपनी मनमानी कर रहा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए, पेट्रोल 10 रुपए महंगा होता है, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ 50 से 100 रुपए महंगी कर देते हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है।
अगर उनको कोई कहें कि 10 रुपये महंगी पेट्रोल महंगा हो गया जी। पहलों को दोबारा ही आ जाना चाहिए। कम से कम उन्होंने पाकिस्तान में काफ़ी अमन और शांति रखी हुई थी, रोड थे उनके, काफ़ी तरक्याती काम थे, कारोबार अच्छा था, लोग भूखे नहीं मर रहे थे। इस वक्त तो इन लोग जो है ना भूखे मर रहे हैं। ये मौजूदा हुकूमत में बहुत ज़्यादा रोज़गारी है क्योंकि काम नहीं है, लोग परेशान हैं। हालात कुछ ऐसे इकोनॉमिकल सिचुएशन मुल्क की ऐसी है कि जॉब्स नहीं है, मतलब कि इवन के जो डिग्री होल्डर्स हैं, मास्टर्स जिन्होंने किया, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। पहली हुकूमत में बेरोज़गारी ज़्यादा कम थी, लेकिन इसमें ज़्यादा है। इस हुकूमत ने तो सब कुछ धर्म भरम करके रख दिया। एम्प्लॉयमेंट अब कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ चुका है। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी थी, लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट का जब हम कंपेयर करें तो बेरोज़गारी ज़्यादा इमरान खान की गवर्नमेंट में। जिसके पास पैसा है वो निकाल नहीं रहा, जिसके पास नहीं है वो बेचारा भूखा। इन हालात में लोग कंपैरिजन करने पर मजबूर हो गए हैं कि पिछली हुकूमतों में क्या मिल रहा था और इस हुकूमत में कौन से परेशानियां और कौन सी अजियत हैं। एक शख्स ने कहा कि भूखे नहीं मर रहे थे लोग पिछली हुकूमत में, कारोबार चल रहा था, हालात कुछ बेहतर थे। अब लोग इस कदर डिप्रेस और परेशान हो गए हैं कि जहां उन्होंने मैंडेट दिया इस हुकूमत को और डिलीवर नहीं कर पाई ये हुकूमत, तो खुद ही अपनी सिलेक्शन के ऊपर आवाम क्वेश्चन मार्क लगाने पर मजबूर हो गई है। इस पर हम बात करेंगे जी। स्टूडियो में हमारे साथ साइकेट्रिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफीक साहिबा मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि डिप्रेशन किस हद तक सीरियस हो सकता है महंगाई, हालात, बेरोजगारी को लेकर, और कैसे इससे बाहर निकला जाए, वो हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और मैं जैसे जिक्र कर रही थी कि एक मोटिवेशन चाहिए, एक उम्मीद चाहिए, विद इन एनर्जी चाहिए, वो कैसे आ सकती है। मोटिवेशनल स्पीकर फरहान जमील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरहान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी। थैंक यू फॉर इनवाइट। डॉक्टर साहिबा, आप तो हर रोज़ पेशेंट्स भी देखती हैं, लोगों से मुलाकात भी करती हैं, आप यकीनन ये समझती हूँ कि महंगाई, बेरोजगारी डिप्रेशन में किस हद तक इजाफा कर रहा है लोगों? देखिए, डिप्रेशन इज़ जस्ट वन साइड ऑफ द कॉइन। मैं इसको ऐसे स्टार्ट करूँगी कि हमारे जो साइकोलॉजी में बेसिक नीड्स हैं, ह्यूमन बेसिक नीड्स जो हैं, वो आपकी खाना पीना शेल्टर है। जब वो एक इंसान के पास बेसिक नीड्स नहीं होंगी तो वो शख्स जो है वो अपनी आगे साइकोलॉजिकल नीड्स को कैसे फुलफ़िल करेगा। तो इसमें आप एस्पेक्ट्स अगर देखें तो डिप्रेशन के साथ साथ बहुत सी और चीज़ें जो हैं, वो नफ्सियाती बीमारियां जो हैं वो सामने आती हैं, जिसके अंदर एंजाइटी है, या आप कह लें कि स्ट्रेस है, और कंटिन्यू स्ट्रेस में रहने की वजह से बहुत सी फ़िज़िकल एलिमेंट्स भी इंसान फेस करता है। आपने स्पेसिफिकली डिप्रेशन की बात की क्योंकि अभी हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो उसके साइकोलॉजिकल रेपरकशंस हैं वो डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स और बल्कि सुसाइडल एक्ट्स की तरफ जाते हैं। तो रिसर्च भी यही बताती है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत देर तक चलती है, स्पेसिफिकली इन ओल्डर पीपल अबव 50, तो वो इवन के दे कैन कमिट सुसाइड। और यंग बच्चों में भी ऑलरेडी ऐसे पैरामीटर्स होते हैं। और कंसिडरिंग द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक, अगर हम देखें अपने मुल्क में, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है। लेकिन उसके साथ साथ आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि इट इज़ नॉट अबाउट गेटिंग अ जॉब ओनली। लोगों का एक माइंडसेट बन गया, एक कॉग्निटिव स्कीमा पे स्टक अप है कि जी हमने मार्केट्स खोलनी है, तो जिस मुल्क में कारोबार 1 या 2 बजे शुरू होगा, व्हाट आर यू गोइंग टू एक्सपेक्ट। आपको बहुत सी एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका माइंडसेट ये है कि मैंने काम जो है वो 4 दिन ही करना है, मैंने इसके अलावा नहीं करना। आप बिलीव करें कि हमने ऐसी भी स्टडीज़ की हैं कि जो लोग जॉब तलाश करने के लिए, या पेंटर या जो लोग बैठे होते हैं रोड साइड पे, उनसे कहा कि आप जो है डबल शिफ्ट लगा लें, उन्होंने कहा नहीं, काम मैं इतना ही करूंगा, मैं ये कल करूंगा। सो दैट मीन्स देयर इज सम सीरियस इशू विद द माइंड। अगर आप डिग्री होल्डर हैं एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग जॉब एज पर योर डिग्री, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू फाइंड आउट अदर थिंग्स आल्सो। बिल्कुल सही डॉक्टर भाई, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। हम काम को खुद ही डिफाइन कर लेते हैं, छोटा बड़ा, और फिर शर्म महसूस करते हैं उसको ऑप्ट करने में। इस पर हम कंटिन्यू करेंगे बात, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन आपको एक अहम खबर देंगे और आपको बताएंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 80 लाख पाउंड्स का जुर्माना। नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी फरोख्त करने के लिए हुकूमत मुतहरिक हो गई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नवाज शरीफ की जाती उम्रा की रिहाइशगाह पर नोटिस आवेजा कर दिए हैं। साउद बच हमारे साथ मौजूद है। साउद, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने अब जो नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी फरोख्त करनी थी, इसके लिए मुतहरिक होते हुए बाकायदा तौर पर नोटिस उनकी रिहाइशगाह पर आवेजा किए हैं और ये वाजे किया है कि आपने हुकूमत पाकिस्तान को 80 लाख पाउंड अदा करने की, आपको एक केस में सजा सुनाई गई थी, इसलिए आप रकूम अदा करने में अभी तक नाकाम रहे हैं। ये वाजे किया गया है नोटिस में कि अगर 19 नवंबर तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान को जमा नहीं करवाते तो आपकी प्रॉपर्टी फरोख्त कर दी जाएगी।
باقاعدہ طور پر جو نوٹس حافظہ کیا گیا ہے اس میں یہ واضح کر دیا ہے کہ 1 سے 2 روز کے اندر اندر اخبار اشتہار کے ذریعے اوپن آکشن کی جائے گی اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی جو رائیونڈ لاہور میں موجود اراضی ہے اس کو قابل فروغ کیا جائے گا. اس حوالے سے بورڈ آف ریونیو ذرائع کے مطابق اب یہ لیٹرز نیب لاہور اور نیب راولپنڈی کو بھی لکھے گئے ہیں اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ نیب لاہور اور نیب راولپنڈی کے افسران اس آکشن کے اندر خود بھی موجود رہیں اور اس کے تمام عمل کا شریف یہ رقم جمعے تک نہیں ادا کر سکتے تو یہ اب ڈیٹ دے دی گئی ہے ڈیڈ لائن کی اور 19 تاریخ کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پراپرٹیز کو اوپن آکشن کے لیے پیش کیا جائے گا اور اخبار اشتہار کے ذریعے تمام کے تمام جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس آکشن میں شرکت کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ سعود بٹ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی فرحان کہ ہم موٹیویشن تلاش ہی نہیں کرنا چاہتے. ہمیں لگتا ہے کہ کام چھوٹے بڑے ہیں، ہمیں ہمارے لیول کا کام ملے گا تو ہم کریں گے، ادروائز تو ہم نے کام نہیں کرنا. بجائے اس کے کہ آپ کچھ نہ کچھ کما لیں، آپ گھر بیٹھ کر صرف اس ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کام نہیں مل رہا، کریئر سیٹ نہیں ہے. کیا کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے اس کی ایک سائڈ ہے جو کہ ڈپریشن سائڈ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے. اس کی دوسری سائڈ ہے کہ بے روزگاری ہوتی کچھ نہیں ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ اپنا کوئی بھی لیٹس سپوز اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ کوئی بھی چھوٹا سا کاروبار اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. ہم نے بزنس کی ایک ڈیفینیشن یہ بنا دی ہے کہ جب بزنس ہم نے شروع کرنا ہے اس کا مطلب ہے ڈے 1 کے اوپر دیر شوڈ بی اے لیوش فرنشڈ آفس، ایک پوری بلڈنگ ہوگی، لاکھوں کی انویسٹمنٹ ہوگی، یا پھر جا کر ہم لوگ بیٹھیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ لاکھوں کی انویسٹمنٹ سے بزنس شروع کر بھی لیں، آپ دیکھیں گے جن لوگوں کو بزنس کی سینس نہیں ہے دے فیل. تو ہوگا یہ ہونا یہ چاہیے انفیکٹ ہمارے اندر کہ ہم لوگ صرف یہ نہ دیکھیں کہ یار مہنگائی ہے، ڈپریشن ہے، بے روزگاری ہے. لیٹس لک ایٹ دا سولوشن سائڈ. سولوشن سائڈ یہ ہے کہ پاسٹ میں یہ ہوتا تھا کہ گھر کے اندر 10 لوگ ہیں، ایک بندہ کمانے والا تھا. اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ سب لوگوں کو لے کر آنا پڑے گا اس طرف. ایوری بڈی شوڈ بی پروڈکٹیو اینڈ شوڈ بی پلئنگ سم رول ان دا ہوم. تو اپنے گھروں کے اندر ہمیں رول پلے کرنا پڑے گا. کہیں سے بھی انیشیٹ کیا جا سکتا ہے. آج تو عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ اگر ایک آپ نے ڈگری کر لی ہے، آپ ماسٹر کر لی ہے، ایم فل کر لی ہے، اس کے بعد ہی آپ کوئی جاب کر سکتے ہیں یا کوئی بزنس کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو آن لائن کام کرتے ہیں اور آن لائن کام کر کے دے آر ارننگ اے لاٹ. ایگزیکٹلی. آج آپ کے پاس آپ کی پیسیو انکم کے سورسز بہت زیادہ ہیں جو پاسٹ میں لوگوں کے پاس نہیں تھے. اب یوٹیوب از the biggest source of that. There are so many other ways. بٹ فرحان پتہ کیا ہوتا ہے، جب ایک چیز کی دوڑ ہوتی ہے سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور آپ کو امیڈیٹ ریزلٹ نہیں ملتے تو آپ اس میں بھی ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. آپ نے یوٹیوب کا ذکر کیا، ایوری بڈی از اے یوٹیوبر ناؤ، بٹ وین دے ڈونٹ سکسیڈ کیونکہ کنسسٹنسی نہیں ہوتی ہے، آپ ٹھیک طرح سے اس کو سمجھتے نہیں ہیں تو آپ ایک اور ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے نا وہ اپنے ماتھے پہ تاج. دیکھیں why don't we succeed? There is only one factor جو آپ کو آپ کی کامیابی سے روکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کام کو صحیح طرح سے سیکھا نہیں ہے. ہم جیتنا چاہتے ہیں، ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم سیکھنا نہیں چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ جیسے ابھی آپ ذکر کر رہی تھی نا کہ مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے، ہم شاید آؤٹ آف دا باکس جا کے کام کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ محنت جو آپ کو کہیں سے کہیں لے کر جا سکتی ہے وہ ہم کرنا نہیں چاہتے. اس پر میں آپ سے ضرور بات کروں گی کہ کس مائنڈ سیٹ کو چینج کریں اور گھر کے سارے لوگ کیسے پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں، سائیکولوجیکلی ہم نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اس پر بات ہوگی. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، دوبارہ حاضر ہیں. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن سب سے پہلے مائدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سبزی منڈی سے، اور وہاں جان لیتے ہیں کہ اس وقت سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ کس قیمت پر مل رہے ہیں اور سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں. جی مائدہ. بالکل سمل، یہ سبزیاں جتنی خوبصورت ان کے رنگ لگتے ہیں اسی طرح سے یہ انسان کی زندگی میں اتنے ہی مہنگائی کی طرف یہ دیکھنے میں نظر آتی ہیں. خوبصورت رنگ تو ہیں ان کے لیکن یہ عام عوام کی پہنچ سے بہت زیادہ دور ہو چکی ہیں. میرے پاس کچھ سبزیوں کے ریٹ ہیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اور خود دیکھیے گا آپ کہ ایک سبزی جو ہے وہ عام عوام کی پہنچ سے کتنی زیادہ دور ہو چکی ہے. میرے پاس یہاں پر لہسن جو ہے وہ 160 سے 170 روپے فروخت ہو رہا ہے. ادرک جو ہے 255 روپے فروخت ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ آلو جو ہے وہ 70 سے 80 روپے فروخت ہو رہے ہیں. مٹر جو ہے وہ 200 سے 300 تک فروخت ہو رہے ہیں. ٹینڈے دیسی جو ہے 80 روپے، بھنڈی 90 روپے، شملہ مرچ جو ہے وہ 150 تک پہنچ چکی ہے اور اسی کے ساتھ کریلے جو ہے وہ 100 روپے تک فروخت ہو رہے ہیں.
یہ وہ سبزیاں ہیں جن سے ایک غریب آدمی کا جو ہے گھر کا چولہا جلتا ہے، کیونکہ وہ چکن مٹن بیف یہ سب چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا، تو وہ ترجیح دیتا ہے کہ وہ سبزیاں کھا کر ہی گزارا کرے. لیکن حکومت نے جو ہے وہ سبزیاں بھی ان کی پہنچ سے اتنی دور کر دی ہیں کہ ان کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں، وہ اس کو خرید نہیں سکتے. ہمارے جو عام شہری ہیں، ہمارے جو غریب عوام ہیں، ان کی یہی ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اس مہنگائی بڑھتی ہوئی مہنگائی کو بر وقت کنٹرول کیا جائے. جی مائدہ، بہت شکریہ آپ کا. گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. پروفیسر ڈاکٹر رافعہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. رافعہ صاحبہ، جیسے بریک پر جانے سے پہلے کہ ہم اپنی عزت اور انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور سب سے بڑا جو ہیش ٹیگ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اگر میں کوئی چھوٹا کام شروع. جی میرا خیال میں یہ ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ ایک تو مائنڈ سیٹ چینج کریں، دوسرا اپنی سکلز. دیکھیں ایک ڈگری از ون تھنگ، اٹ از جسٹ ون ایسپیکٹ اف یو آر گوئنگ ٹو فائنڈ اے جاب. ملٹیپل ایسپیکٹس یہ ہیں کہ واٹ آر یور اسکلز. ہر انسان میں ملٹی ڈائمینشنالٹی ہوتی ہے، ملٹی اسکلنگ ہوتی ہے، وہ اسکلز یوز کر سکتا ہے. ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور وہ پیرنٹنگ کے تھرو ہم بچوں میں بچپن سے انکلکیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ڈگری ہے انجینئرنگ کی، اف یو آر ناٹ فائنڈنگ اے جاب، if you are very good at drawing and if you have got good artistic abilities, اس abilities کو یوز کر کے کوئی آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. females who are very good at baking, they can start their own home business. اور مطلب یہ کہ اگر ہم اب یہ کانسیپٹ لیں نا کہ ایک شخص پورے 10 بندوں کے لیے کفالت کرے گا، آئی تھنک سو دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہولڈ اینی لانگر. ہر بچے کو بچپن سے ہم بچوں کو یہ تک نہیں کچھ فیملیز میں سکھاتے کہ اپنی پلیٹ اٹھا کے اندر رکھ کے آؤ. تو وہ جو ان کے اندر ایک ہڈیوں میں، ہم کہتے ہیں نا کہ ہڈیوں میں کام نہیں پڑا ہوتا. سو وی ہیو ٹو تھنک اینڈ ری تھنک کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیسے ٹرین کرنا ہے. وی ہیو ٹو ٹرین دیئر مائنڈس فرام دا ٹائم دے آر بورن. تو وہ ٹریننگ گھر سے سٹارٹ ہو کے اگین دیر از سم لیکنگ ان آر ایجوکیشنل سسٹم آلسو. ہم جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو نا جاب اورینٹیڈ بناتے ہیں. ہم ان کو یہ نہیں سکھاتے کہ کمرشل مائنڈ، بزنس مائنڈ نہیں بناتے. ایون کہ اسٹوڈنٹس ہو آر ڈوئنگ دیئر MBA وہ بھی ہوتا ہے کہ جاب ہم نے ڈھونڈنی ہے. تو یہ بزنس مائنڈیڈ بنانا چاہیے. ہاں جی وہی نا، یہ ضرور کرنا ہے. فرحان بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اسپیشلی لڑکوں کو گھر کے جسے کہتے ہیں نا چھوٹی سے چھوٹی چیز سے کام سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے برتن اٹھا کے رکھ دو کیونکہ بچہ ہے یا لڑکا ہے تو کیوں کرے گا. وہ ایک جو بچپن سے نوابوں والی ہم شروع کر دیتے ہیں پرورش، وہ بڑے ہوتے تک آپ کے مائنڈ میں پکی ہو جاتی ہے. کیسے اس کو چینج کریں اور نوجوان نسل کے لیے موٹیویشن کے پوائنٹس کیا کیا ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو چینج تو آف کورس بڑوں کو اسٹیپ لینا پڑے گا کہ آپ اپنے بچے کو پلیز ایک نارمل زندگی دیں جو ایک واقعی پریکٹیکل لائف کے اندر وہ فیس کرنے لگے. آپ اس کو بالکل ایک ایسی فینٹیسی ورلڈ میں لے گئے ہیں that we are gonna pamper you، ہم تمہارا پورا خیال رکھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جب وہ جاتا ہے مارکیٹ میں سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہے اور ہی از ناٹ ریڈی ٹو ڈو دا ورک. اس کو سکلز اس کے اندر ڈیولپ نہیں کی ہم لوگوں نے، وہ کام اس کے اندر نہیں ہوا. دوسرا اسپیکٹ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایک بچہ اپنے آپ کو کس طرح سے بزنس کی طرف لے کے جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ یاد رکھیے جیسے بھی آپ ان سے بات کر رہے تھے، بزنس کو نا ہم نے ہوا بنا لیا کہ بہت بڑے لیول پر کوئی بزنس ہے. بزنس کا چھوٹے موٹے کام ہم سکلز نہیں سیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو محنت کا کام ہے یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، ہم اس میں بڑی شرم محسوس کرتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے دیٹ اسٹارٹ اینی تھنگ. سوشل میڈیا از دا بگیسٹ سورس ناؤ ڈیز. آپ کچھ بھی اسٹارٹ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے پہلے سب کچھ سیکھ لیے اب آپ کریں گے تو اب آپ پرفیکٹ ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو کر کے پھر پرفیکٹ ہونا پڑے گا. جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار بزنس از اٹ سیلف این آپشن. اس کے اندر بہت کچھ ہے، بہت ساری فیلڈز ہیں. جیسے بھی میم بات کر رہی تھی کہ MBA کے اندر دے اسپیسیفائی ون ڈگری، لیکن بزنس کے اندر آپ کسی ایک اسپیسیفائڈ اسکل کے ساتھ نہیں چل سکتے. آپ کو سب چیزوں کے اندر ڈیل کرنا ہے، آپ کو نیگوسیشن سیکھنی ہے، آپ کو کنونسنگ پاور سیکھنی ہے، کمیونیکیشن اسکل سیکھنی ہے، مارکیٹنگ سیکھنی ہے، سیلز سیکھنی ہے. دیر آر سو مینی ایسپیکٹ. HR آپ کو سیکھنا ہے، یہ سب چیزیں سیکھنی ہیں. یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دفعہ بیٹھ جائیں، کتاب پکڑ لیں، پڑھنے لگ جائیں اور اس کے بعد آپ کہیں اب میں ریڈی ہوں، ناؤ آئی ایم گونا ڈو دا بزنس. بالکل ایسا نہیں ہوگا. ہوگا کیسے؟ آپ کرنا شروع کریں. آپ ناکام ہوں گے، فیل ہوں گے، آپ کا ایک بالکل زیرو لیول اسٹارٹ اپ ہوگا. یہ کانسیپٹ بڑا میٹر کرتا ہے. اور اکثر ہم فرحان اور میم ایسے بہت سے گیسٹ کو بلواتے ہیں جو آپ لوگوں کے لیے انسپریشن بنتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک انکل اپنی گاڑی کی ڈگی میں دیچکا رکھ کے بریانی کا ایک چوک میں سیل کر رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ میں ٹھیک ٹھاک کما لیتا ہوں اتنا جتنا میں ایک نوکری سے نہیں کما پاتا تھا. ایک خاتون یہاں لاہور میں ہی کیولری میں ایک روڈ کے اوپر گھر سے دیچکا بنا کر لاتی ہیں دہی بھلوں کا اور چاولوں کا اور وہاں رکھ کے وہ سیل کر رہی ہیں. اینڈ وی شوڈ سپورٹ سچ پیپل اور ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم
टैग लगा देते हैं, ओहो मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा, पार्ट टाइम में सेल्स की जॉब करूंगा, ये तो बहुत छोटी आप बात है। देखें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा रोल मॉडल नहीं है, उन्होंने दोनों चीज़ें की, तिजारत भी की और उन्होंने एग्जैक्टली। तो देखिए हमारे पास तो अपने दीन में इतनी डाइवर्सिटी है, तो ट्रेनिंग आवर माइंड्स इज एंड चेंजिंग आवर माइंडसेट, चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ द ओल्डर जनरेशन एंड ट्रेनिंग द माइंड्स ऑफ द यंगर जनरेशन। अच्छा, ये डॉक्टर साहिबा मैं आप मुझे बताइएगा इफ़ यू एग्री विद दैट, कि कंपैरिजन से भी पड़ता है। आप किसी को सक्सेसफुल होता देखते हैं तो आपको लगता है कि हर चीज़ उसको सिल्वर प्लेटर में मिल गई और उसकी 6 फिगर सैलरी भी स्टार्ट हो गई और अब तो उसके पास अपनी गाड़ी भी है, वो कमा रहा है, तो मुझे भी उसी टाइम पर पहुंच जाना है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके पीछे कितनी स्ट्रगल होती है, कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आई वॉज इन यूनिवर्सिटी एंड कैन यू बिलीव कि मैंने पार्ट टाइम इंटर्नशिप की जस्ट टू गेट टू नो द एनवायरनमेंट इन पीपल इन सेल्स। जो डिफरेंट ब्रांड्स सेल्स में आप नजर आते हैं मॉल्स पर, मुझे इसमें कोई शर्म महसूस नहीं होती। आई लर्नड अ लॉट। आप यकीन जानिए लोगों से डील करना आ गया मुझे, वो कॉन्फिडेंस आ गया जो मुझे आज इस फील्ड में हेल्प करता है। आई थिंक सो कि वॉलंटरली जो बच्चों को हम सिखाते हैं ना कि गो एंड डू दिस थिंग, अब बच्चे उस पे भी पूछते हैं हमें कितनी पे मिलेगी इसके अंदर। मतलब आई एम शॉक्ड कि हमने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जिसमें हम लोगों ने जाके हम लोगों ने काम किया एंड वी वर नेवर बॉदर्ड अबाउट द पे। तो मेरा ख्याल में जो हमारे बच्चे हैं ना, हम उनको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी ट्रेन करें कि हम उनको सिखाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बेरोजगारी को आप इस तरह से भी कम कर सकते हैं कि आप अपनी जहाँ भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। दैट विल टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। फाइनल मैसेज फरहान आपकी तरफ से क्या? फाइनल मैसेज, जैसे भी आप बात कर रहे हैं कि पार्ट टाइम जॉब को, किसी भी स्किल को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। मैं आज एक चीज़ देख रहा हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से फ्री होकर व्हाट दे आर डूइंग, कुछ भी नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं? गेम्स खेल रहे हैं, हैंग आउट्स कर रहे हैं, फ्रेंड्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, मूवीज़ देख रहे हैं। ये सब चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग इज़ नॉन प्रोडक्टिव। आप सिर्फ ये करें, उनके लिए टारगेट सेट करें कि यार ये तुम्हारा टाइम है जिसके अंदर तुमने सीखना है और ये तुम्हारा टाइम है जिसके अंदर तुमने परफॉर्म करना भी सीखना है। इट्स नॉट ओनली कि सारी बुक लाइफ है वो तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ के बिल्कुल बैलेंस्ड है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। बुक लाइफ के अंदर देयर इज अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड कि यार इस टाइम पे तुम कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, यू जस्ट लर्न कि पास्ट में क्या हुआ, तुमने कैसे परफॉर्म करना है, करंटली मार्केट में क्या चल रहा है, उसके लिए यू हैव टू सेट सम टाइम instead of wasting it with the friends, with the movies. I'm not saying you should not do it. थोड़ा सा टाइम कम करो, कुछ थोड़ा सा टाइम एक प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ भी लेकर आना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहिबा आपकी वाली बात और फरहान आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगी कि घरों में अगर खवातीन मौजूद हैं तो उनको भी वो कॉन्फिडेंस दें, वो हौसला दें कि वो प्रोडक्टिव हो सकें और आपके लिए कुछ कर सकें। कुछ छोटे लेवल से भी काम शुरू करें। यकीन जानिए 6 महीने 8 महीनों के बाद किस हद तक चीज़ें डिफरेंट होंगी, ये बड़ा मैटर करता है। और इसके साथ साथ जैसे हम अभी जिक्र कर रहे थे कि बेरोज़गारी, मायूसी, डिप्रेशन, आप जब किसी चीज़ में अपना दिल लगाना शुरू कर देंगे तो आप यकीन जानिए कि इतनी एनर्जी आपको मिलेगी उस चीज़ से और उस एनर्जी को आप प्रोडक्टिव साइड पर निकालेंगे कि आप अपने हालात खुद बदलते हुए देखेंगे। इसी के साथ जी आगे बढ़ेंगे और मुझे यहाँ पर आपको एक अहम खबर देनी है और अहम खबर ये है जी कि सदर नून लीग शहबाज शरीफ का चौधरी सालिक से टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की है। चौधरी शुजात हुसैन की सेहतयाबी के लिए दुआगा हैं, शहबाज शरीफ ने ये कहा। उमर इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर बताइएगा। जी बिल्कुल, सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन की सेहतयाबी के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि दुआ है कि चौधरी शुजात हुसैन जो है वो जल्द सेहतयाब हों और उनकी सेहतयाबी के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जी शुक्रिया उमर इस्लाम आपका। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए उस ज़िंदगी की कमान जो है वो अपने हाथ में ले लेंगे। हम चलते हैं नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हैंड वर्क हमेशा बड़ा पसंद किया जाता है और आजकल ऑनलाइन उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। वो चाहे बच्चों के लिए छोटे छोटे क्यूट से टॉयज़ हों, बड़ों के लिए बुक मार्क्स हों या फ्रेम्स हों या और बहुत सी वैरायटी हो। तो हमारे साथ ऐसी ही एक आर्टिस्ट मौजूद हैं, अलीना नकवी, जो कि बड़े ज़बरदस्त से हैंड क्राफ्ट चीज़ें बनाती हैं और हम चाहेंगे कि वो आपको आज सिखाएँ भी, तो उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अलीना। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक। अलीना, बड़ा आसान होता है लेकिन कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अपने काम
کام کو شیئر بھی کرنا چاہیے, لوگوں کو سکھانا بھی چاہیے. جب ٹیلنٹ ہو, میں ہمیشہ اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. تو ہم سب سے پہلے اسٹارٹ کریں گے جی, فوٹو فریم اگر ہم نے ہینڈ میڈ بنانا ہو تو وہ کیسے بنائیں گے؟ اس کے لیے آپ کو آئس کریم اسٹکس چاہیے ہوں گی, ٹھیک ہے, آئس کریم اسٹکس اور گلو گن. پر گلو گن اگر بچے یوز کریں تو کسی بڑے کا پاس ہونا بہت ضروری ہے, میں ہمیشہ بولتی ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر گلو گن کے علاوہ کچھ یوز کرنا ہو؟ ہاں, گلو گن کے علاوہ بھی مارکیٹ سے گلوز مل جاتی ہیں, آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اس کو ایک جیسا ہم نے جوڑنا ہے. اس کے اوپر میں لگاؤں گی ایک اور یہ پرپل کلر. وہ کلر کمبینیشنز آپ اپنے ہاں جو سا مرضی آپ لگا لو. میں یہ یوز کرنے والی ہوں, یہ اسی کے ساتھ جڑ جائے گا ایسے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم آئس کریم اسٹکس کو اتنا سمجھتے نہیں ہیں کہ اس سے آپ کچھ بھی بنا سکتے, اس سے بہت کچھ بن جاتا ہے. آپ کی چیزیں, ساری چیزیں اس سے آسانی سے بن جاتی ہیں, کیونکہ کلرز ہیں. اور کیونکہ میں کلر تھراپسٹ بھی ہوں تو میرا بہت فوکس ہوتا ہے کلرز پہ, کہ لوگ کلرز یوز کریں, کیونکہ کلرز آپ کو ہیل کرتے ہیں. اور فوٹو فریم میں کلرز نہ ہو تو وہ تو پھر بہت نا سمپل سا لگتا ہے. اس میں کلرز ہونے ضروری ہے, کیونکہ آپ کی فوٹو پھر بڑی کیوٹ لگ رہی ہوتی ہے. اسی طرح میں اس میں یلو بھی لگا دوں گی. یہ لگانے کے بعد یہ تو پورا فریم بن گیا. اسی طرح میں نے 2 پہلے بیک پہ لگائے تھے, سوری جو اتر گیا. اس کا گلو, اس پہ گلو لگا ہی نہیں تھا. چلیں یہ بھی سیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, بیک پہ لگا دیا. یہ اس طرح یہ ایک فریم آپ کا ریڈی ہو جاتا ہے. جب یہ ریڈی ہو جائے, اس کی مرضی آپ کی, آپ جس مرضی چیز سے ڈیکور کر سکتے ہو. میں نے آلریڈی پہلے کر کے رکھا تھا, وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. میں نے بیڈز لگا دیے, فلاورز لگا دیے. آپ اس میں دیکھو نا, اے سائڈ سے, اس سائڈ سے اگر آپ اپنا کوئی فوٹو اس میں ایڈ کرتے ہو اس طرح سے. اوکے. اور وہ سیم سائز کے مطابق, سیم سائز کے مطابق اس کے اندر فٹ ہو جائے گی. فٹ ہو جائے گی. اور اس کے اوپر آپ نے ایک ڈوری لگا دی. ڈوری بھی لگا دی. اگر آپ ہینگ کرنا چاہتے ہو ہینگ کرو, سائڈ ٹیبل پہ رکھنا چاہتے ہو سائڈ ٹیبل پہ بھی رکھ سکتے ہو. بہت ایزی ہے. یہ اس طرح بن جائے گا, کلرفل ہو گیا. بالکل. اس کے بعد لائک دا پرپل اینڈ یلو ون مور, وہ کلرز ڈفرینٹ ہیں اور وہ بڑا سب کو اپنا اپنا پسند آتا ہے. اس کے علاوہ موونگ آن جی, اور یہ جو کیوٹ کیوٹ چھوٹے چھوٹے پینڈا اور بیئر اور ٹرٹل پڑا ہوا ہے, یہ آپ نے کیسے بنایا اور کس چیز سے؟ یہ میں نے بنایا ہے ڈو سے. بچوں کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور ماؤں کو ضرور آنا چاہیے تاکہ بچوں کو جب سکھا رہے ہیں تو انہیں پتہ. بالکل. یہ فومک ڈو ہے جو مارکیٹ سے آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے. یہ اس سے میں بناؤں گی. اس کا فائدہ یہ کہ ایک تو لائٹ ویٹ ہے, اور دوسرا یہ ٹوٹتا نہیں ہے. یہ ڈرائی ہونے کے بعد بہت سافٹ ہو جاتا ہے, بہت کیوٹ لگتا ہے. نارمل ڈو جو ہے وہ فوراً ہی اس وقت ہاں گرے بھی تو بچوں, ہم اسی سے کھیلتے تھے. کیا کیا چیزیں آپ بچوں کے ہاتھ سے گرتا ہے تو وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. اس میں ابھی بناؤں گی اسنیل. اس کے لیے یہ راؤنڈ شیپ کا اس کا فیس, اور اس میں بھی کلرز بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بچے آج کل بڑے اگریسو ہو گئے ہیں, گھر بھی رہتے ہیں, ان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے کچھ نئی چیزیں کھیلنے کے لیے. اور جب وہ کلرز دیکھتے ہیں نا, وہ بہت ایکٹیو بھی ہوتے ہیں, کریٹیو بھی ہوتے ہیں. جب وہ خود سے چیزیں بنائے گا, ظاہر ہے اس کا دماغ چلے گا, وہ اتنا کریٹیو ہو جاتا ہے اس ٹائم. تو یہ کرنا بہت ضروری ہے, ان کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے, اور وہ اپنا فیوریٹ ٹوائے بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ بنا رہی ہیں ایک اسنیل, جس کا ہیڈ آپ نے بنا لی ہے, اور یہ میں راؤنڈ شیپ اس کو ایسے دے کر ایسے جلدی سے یہ اس کی بیک پہ لگا دوں گی. اتنا کیوٹ یہ ایسے بھی دکھے گا. اب اس کا فیس رہ گیا, آئی رہ گیا اور فیس رہ گیا, وہ میں بلیک کلر سے بنا دوں گی. اور آپ دیکھیں ود ان نو ٹائم, لائک فوراً سے یہ بن رہا ہے, اور وہ اسٹک بھی کر رہا ہے, وہ اس کو ہاں یہ آپس میں جڑ جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو گلو لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب یہ ڈرائی ہو گئی اور لو ویٹ ہو جائے گا. یہ اس کی ایک آنکھ آ گئی, اور یہ اس کی دوسری آ گئی. اس کے بعد میں ٹول لوں گی, ٹول سے اس کا فیس بنا دوں گی. وہ آپ کسی بھی چیز سے, آپ چیزر لے سکتے ہیں, کچھ بھی. ٹول نہیں بھی ہے تو پھر بھی بن جائے گا. وہ دکھائیں مجھے ذرا, اتنا ایزی بن گیا, چھوٹا سا. یہ تو بالکل ہی فارمی اس کی فیل آ رہی ہے. بالکل دیکھیں ایزیلی بن گیا ہے. اور آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ فن ایکٹیویٹی جو ہے وہ گھر پر کر سکتے ہیں ود ان نو ٹائم. بالکل. اور ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. میری پروڈیوسر صاحبہ جو ہیں وہ زوم ان کر کے دکھانا چاہ رہی تھی, اور میں نیچے رکھ دی. عائشہ آپ دوبارہ کٹ کر سکتی ہیں تاکہ آپ دکھائیں کہ یہ چھوٹا سا کیوٹ سا جو اسنیل ہے وہ کتنا مزے کا لگ رہا ہے. مطلب دیکھیے آپ یہاں پہ اس کا منہ بھی بنا ہوا ہے. ویری گڈ. جب یہ ڈرائی ہو گئی اور لو ویٹ ہو جائے گا ابھی, کیونکہ گیلا. اچھا, یہ تھوڑا سا ڈرائی ہو کے ہارڈ بھی ہو جائے گا تاکہ ٹوٹے نہیں, اور ویٹ بھی اس کا کم ہو جائے گا. تھرڈ چیز ہے ہمارے پاس جی بک مارکس. اس کے لیے میں نے آلریڈی پیپر کاٹ کے رکھا ہے. آپ کے پاس کوئی بھی پیپر گھر میں ہو, یہ سب سے آسان ہے بنانا. آپ نے اسکوئر شیپ میں کاٹنا ہے. اس کے بعد اس کو آپس میں اس طرح سے یہ شیپ بنا لیا, آپ نے ٹرائنگل کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان دونوں کو یہ سائڈ اور یہ سائڈ
बना के जब ये साइड दोनों फोल्ड होके कंप्लीट हो जाएगा ऐसे, तो आपने फिर इसका ये वाला साइड अंदर फोल्ड करना, एक को ही, दो को नहीं, सिर्फ एक को। ठीक है, इस तरह हो गया अंदर फोल्ड। जब इसका पॉकेट टाइप बन गया, ये इसके अंदर ही चला जाएगा। अब ओके, वो उसको होल्ड कर लेगा। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ग्लू की किसी चीज़ की नहीं, ये इसको ऐसे होल्ड कर लेगा। ये बिल्कुल इस तरह बन गया। ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने ये गूगल आइज़ लगाए हुए हैं, ये छोटा भी है, इस पर भी गूगल आई लगा हुआ है, इस पर बटन्स है। ये आपकी मर्ज़ी है कौन सा कलर, कौन सी चीज़ आप लगाना चाहते हैं, और ये बुक में आसानी से इस तरह लग भी जाता है। इसका फ़ायदा भी यही है कि हम जब रीड कर रहे होते हैं कोई चीज़ और बाद में हम भूल जाते हैं कि नंबर कौन सा था, या हम उसके ऊपर पेपर से या कोई ना कोई चीज़ लगा देंगे तो वो फोल्ड कर देंगे बुक, तो वो बहुत और लगती है। बिल्कुल सही। इसके लिए आसान ये है कि हम ये रखें, एक तो कलरफुल है, पेज आपने चेंज भी किया आपको फिर भी नजर आ रहा है, पता लग जाएगा कि वो कहाँ पर है। वेल, थैंक यू सो मच अलीना फॉर कमिंग इन, एंड यू आर माशाल्लाह वेरी क्रिएटिव, एंड आई एम श्योर आपने ये छोटी छोटी चीज़ें बनाना विद इन नो टाइम ज़रूर सीख लिया होगा। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक भी हमें दीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।